اپنے گھروں کو جنت بنائیے، سکون بنائیے۔ اللہ نے گھروں کو بھی سکون کہا، سکنا، گھر بھی سکون والے ہوتے ہیں، اور بیوی کو بھی کہا لیسکن الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور یہ ساری چیزیں اسی وقت ہی انسان کو حاصل ہوتی ہیں کہ جب وہ خدمت گزار ہو، اطاعت شعار ہو، اور ایک دوسرے پر فدا ہونے والے ہو، قربان ہونے والی ہو، اور لباس بن کر رہے۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ جو لباس ہے یہ انسان کے عیبوں کو چھپاتا بھی ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے لباس کو کہ اس کے اندر کون کون سی کمی اور کون کون سا عیب ہے، لیکن پتہ ہونے کے باوجود یہ عیبوں کو چھپاتا بھی ہے اور دوسرے کو بتاتا بھی نہیں ہے، بے زبان ہو جاتا ہے۔ اس طرح عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے خامد اور خامد کے گھر میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو لباس بن جائے اور بے زبان بن جائے۔ اگر وہ اپنی سہیلیوں کو، اپنے خاندان کو، اپنی بہنوں کو بتائے گی تو وہ تو پہلے ہی تیار ہوتی ہیں وہاں پٹرول ڈالنے کے لیے، آگ بھڑکانے کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے۔ یہ تو ہمارا معاشرہ ہی ایسا بن گیا۔ اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک کمی اور کوتاہی کو دیکھتے ہوئے بھی خامد کی کمزوری کو اپنی سہیلیوں کو نہ بتائے، اپنی بہنوں کو نہ بتائے۔ کیا فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لعنت ہے اس عورت پر کہ جو اپنے خامد کے ساتھ اکٹھی ہوتی ہے اور پھر وہ اپنی سہیلیوں کو جا کر بتاتی ہے، اور لعنت ہے اس مرد پر بھی کہ جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے اور وہ اس کے راز کو افشا کرتا ہے۔ خامد کا فرض ہے کہ اگر بیوی کے اندر کوئی کمی اور نقص ہے اس پر پردہ ڈال دے، وہ بھی لباس بنے نا۔ اس نے ساری زندگی گزارنی ہے اور جنت بھی ساتھ گزارنی ہے، اور صبر اتنا بھی نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ جانا، بد زبانی پر آ جانا، بد اخلاقی پر آ جانا، ہاتھ اٹھانے پر آ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغی، کسی مومن مرد کے لائق نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے بغض رکھے، اس سے کراہت کرے۔ کیا سوچے؟ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا بآخر، کہ اگر اس کی ایک عادت اس کو اچھی نہیں لگی تو کوئی 10 اور کوئی 50 عادتیں اس کی اچھی بھی تو ہیں نا، وہ بھی تو دیکھ لینا۔ ان کرہ منہا خلقا، اگر ایک بات اس کی ناپسند ہے تو رضی منہا بآخر، وہ اس کی اولاد کی ماں بھی ہے، اس کا گھر بھی سنبھال رہی ہے، اور اس کی اولاد کی تربیت بھی کر رہی ہے، اور مشقت اور تکلیف کے وقت میں صبر بھی کر رہی ہے۔ تو بھائی ہم نے اگر اپنے زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، اچھا بنانا ہے، اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور نیک بنانا ہے، ان کی اچھی تربیت کرنی ہے، تو سب سے پہلا فرض ہمارے اوپر ہے ہم دین سیکھیں، عقیدہ سیکھیں، حقوق سیکھیں، اور خامد کے جو آداب ہیں، احترام ہے، وہ سیکھیں۔ اور خامد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق سیکھیں، تحمل سیکھیں، بردباری سیکھیں، فخر، غرور، بد زبانی، ایک دوسرے کی عیب جوئی، ان چیزوں سے جب تک نہیں بچیں گے تو ہمارا گھر یہ سکون اور جنت والا گھر نہیں بنے گا۔